مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا۔ کبیرہ گناہوں میں سے 34واں گناہ جس کے کبیر ہونے کی معتبر نص میں صراحت کی گئی ہے وہ خدا کے دوستوں یعنی مسلمانوں سے جنگ کرنا ہے۔ چنانچہ احمش کی روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے، فضل بن شازان کی روایت میں امام علی رضا علیہ السلام اور اس بات کی تصریح کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کے عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے اور اس کے لیے دنیا میں شرعی سزا حد مقرر کی گئی ہے۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 33 سے 34، اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، احکام کو نہیں مانتے، فساد پھیلانے کی غرض سے ملکوں اور دوڑتے پھرتے ہیں، ان کی سزا بس یہی ہے کہ چن چن کر یا تو مار ڈالے جائیں یا انہیں سولی دے دی جائے یا ان کے ہاتھ پیر ہیر پھیر کر دیے جائیں، ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں اپنے وطن کی سرزمین سے شہر بدر کر دیا جائے۔ رسوائی تو ان کی دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، مگر ہاں جن لوگوں نے اس سے پہلے کہ تم اس پر قابو پاؤ توبہ کر لی تو ان کا گناہ بخش دیا جائے گا، کیونکہ سمجھ لو کہ خدا بے شک بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ مونجی میں لکھا ہوا ہے کہ ہجرت کے 6 سال اوانیہ اور عقل سے ایک گروہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام سے مشرف ہونے کے بعد رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے، لیکن جب مدینے کی آب و ہوا ان کے لیے سازگار نہ ہوئی تو وہ مریض ہو گئے۔ ان کی اس حالت کے بارے میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ نے اسے مدینہ سے باہر دودھ دینے والے اونٹوں کے درمیان جو کہ جہل العیر نزدیک تھا رہنے کی اجازت دی تاکہ وہاں کچھ روز اونٹوں کا پیشاب اور دودھ پئیں تاکہ انہیں مرض سے نجات حاصل ہو، وہ صحتیاب ہو جائیں، اور لوگ اس کے علاقے میں چلے گئے اور کچھ عرصے وہاں رہ کر صحتیاب ہو گئے۔ ایک صبح انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخصوص 15 اونٹ چوری کر لیں، اور مرتد ہو گئے اور اپنے قبیلے کی طرف چلے گئے۔ جب یہ خبر مدینے پہنچی تو یسار نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، کچھ آدمیوں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا اور ان تک پہنچ گئے۔ آپس میں جنگ و جدال ہوئی، آخرکار انہوں نے یسار کو گرفتار کر لیا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، ان کی آنکھیں زبان میں کانٹے گھونپ دیے گئے، حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے۔ جب رسول خدا کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو آپ نے غزیر بن جابر کو ان کے پیچھے بھیجا، انہوں نے ان تمام کو گرفتار کر لیا، ہاتھ پاؤں باندھ کر رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، رسول اسلام نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ کر سولی لٹکا دیں۔ اور تقریباً اسی موضوع سے متعلق کچھ اور اختلاف کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام سے بھی یہ روایت وارد ہوتی ہے۔ محارب کون ہیں؟ فقہا کے نزدیک محارب وہ ہے جو اسلحہ مثلا تلوار، نیزہ، چاقو، بندوق، لکڑی، پتھر وغیرہ اپنے پاس رکھے تاکہ مسلمانوں کو خوفزدہ کرے، ان کا مال اور ناموس لوٹ لے، ان کا خون بہائے، خواہ تنہا ہو یا اس کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ ہوں، چاہے اس کا مقصد حاصل ہو یا نہ ہو، یعنی یہ لوگ خوفزدہ ہوں یا نہ ہوں، ان کا مال لے جائے یا نہ لے جائے، انہیں قتل کرے یا نہ کرے، بلکہ فقط اس مقصد کے لیے اسلحہ لے لے، پھر اسے محارب ہے۔ تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ دریا میں ہے یا خشکی پر، شہر آبادی میں ہو یا صحرا بیابان میں، مثلاً زہرنوں کی طرح رہزنوں کی طرح، یہاں تک کہ اگر اسلحہ لے کر دن یا رات کے وقت کسی مسلمان کے گھر گھس جائے، اہل خانہ پر حملہ کرے تو وہ محارب ہے۔ کتاب کافی میں مروی ہے کہ سرح بن کلیب نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا جو اپنے گھر میں کتاب کافی میں مروی ہے کہ سرح بن کلیب نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا جو اپنے گھر سے مسجد دوسری کسی جگہ جانے کے لیے نکلے تو ایسے میں کوئی آدمی اسے پیچھے سے پکڑ لے اور اسے مارے اور اس کا لباس چھین لے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا شخص محارب ہے اور اس پر آیت ہے، اس کا انطباق ہوتا ہے، اور اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ محارب مسلمان ہو یا غیر مسلمان، مرد ہو یا عورت ہو، اسلامی شہروں میں ہو یا غیر اسلامی میں۔ اور اس جملے یسعون فی الارض فساد کے جو اس آیت سے موجود ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محارب سے مرد نہ صرف جنگ اور مسلمانوں سے لڑنا پڑنا ہے بلکہ زمین میں کسی بھی قسم کا فساد، عام لوگوں کے امن و سکون میں خلل ڈالنا ہے، عادتاً خوفاً ہراس کا پھیلانا، اسلحہ کے استعمال اور قتل کی دھمکی کے بغیر نہیں ممکن۔ المختصر محارب وہ ہے جو اسلحہ سے لیس ہو کر مسلمانوں کی جان و مال اور ناموس اور امن و سکون کو سلب کرنے کے لیے حملے کرے۔ خدا پیغمبر سے جنگ کرنا، آیت شریف میں جو مسلمانوں سے جنگ کرنے کی خدا پیغمبر سے جنگ کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے اس کا سبب مسلمانوں کی تعظیم اور عزت ہے۔ اسی طرح جو بھی معاملہ ان کے ساتھ ہو اس طرح ہے جیسے خدا پیغمبر کے ساتھ ہو، کیونکہ
وہ مسلمان خدا اور پیغمبر کے ساتھ وابستہ ہیں، یا اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اذیت دینے، ان کے مال یا ناموس یا خون کی طرف دستبرداری کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ جو کوئی اس حکم کو مخالفت کرے اور محارب اور یعنی خدا اور رسول کے ساتھ جنگ کرنے والا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا عز و جل فرماتا ہے، جو شخص مجھ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے وہ میرے مومن بندے کو اذیت دے اور میرے غضب سے وہ امان میں رہے گا جس نے میرے مومن بندے کا احترام کیا۔ آپ نے فرمایا، جو کوئی میرے دوست کی توہین کرے اس نے کھلم کھلا مجھ سے جنگ کی۔ محارب کی حد، جیسا کہ آیہ شریفہ میں گزر چکا ہے، 4 طریقوں سے کسی ایک طریقے پر عمل کیا جائے: قتل کرنا، پھانسی دینا، ہاتھ اور پیر کو برعکس کاٹنا، شہر بدر کرنا۔ برہان قرآن صفحہ نمبر 188 میں اس طرح تحریر ہے کہ اصلاح فقہ میں محارب سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے شہر یا بیابان یا سمندر میں رات کے وقت یا دن میں مزاحمت کرے، خواہ کمزور ہو یا طاقتور، خواہ مرد ہو یا عورت۔ ایسا شخص فقہ اسلام میں محارب کہلایا جائے گا۔ قرآن مجید اس کے اس عمل کو خدا اور رسول سے جنگ کے حکم میں شمار کرتا ہے اور اس کے بارے میں کہتے ہیں، کتاب میں مذکورہ ہے۔ اس آیت کے ترجمے کے بعد لکھا ہے کہ محترم قارئین، یہ ایک موقع ہے جس نے بعض حساس طبیعت اور نازک دل رکھنے والے آزاد خیال لوگوں کو ازردہ اور متاثر کیا ہے۔ اس اسلامی قوانین کو ان کی نظر میں وحشانہ اور سخت بنا دیا گیا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ یہ آزاد خیال لوگ اپنی رقت قلبی اور مہر و محبت کا اظہار ہمیشہ مجرموں، ڈاکو اور خونخواروں سے کیوں کرتے ہیں، اور ان بے گناہ لوگوں اور معصوم عورتوں اور بچوں سے جن کا مال، ناموس اور جان اور سرکش ظالم گروہ کی ہوس خواص کا شکار ہو جائے، ان سے رحم اور شفقت کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ آیا امن و امان کے قیام اور معاشرے کی حفاظت، سلامتی کے لیے ان افرادوں کو سرکوبی اور کسی مریض کو موت مرض سے بچانے اور حفاظت سلامتی کے لیے بیماری کے ہزاروں جراثیموں کو ختم کرنے میں کوئی فرق ہے؟ کیا کوئی بھی عقل مند شخص کسی ماہر ڈاکٹر کو ان جراثیم کو ایک انجیکشن دوائی سے ختم کر دینے کے قابل اعتراض سمجھے گا اور اس کے اس عمل کو وحشانہ اور سخت کہے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر منصف مزاج شخص اس حکم کو معاشرے کے ساتھ رحم اور شفقت اور ڈاکو میں مجرموں کے ساتھ عدل و انصاف کے مطابق سمجھے گا، لیکن اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ اسلام کے مہربان قانون بنانے والے نے جرم میں بھی رحم اور مہربانی کو پیش نظر رکھا ہے۔ چنانچہ تفسیر مجموع البیان میں اس آیت کے ذیل میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل کی گئی ہے، محارب کی سزا اور اس کے جرم کے مطابق ہے، پس اگر قتل کا مرتکب ہوا ہے تو اس کی سزا بھی قتل ہے، اگر قتل کے علاوہ مال بھی لے لیا اور اس کی سزا قتل اور سولی پر لٹکانا ہے، اور اگر قتل کے بغیر صرف مال لے گیا اور اس کی سزا ہاتھ اور پیر کاٹنا ہے، اگر اس کا گناہ صرف بدامنی پھیلانا اور راستہ کاٹنا ہو تو اس کی سزا صرف تبید شربدر کرنا ہے۔ روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ شارع اسلام نے محارب کا سزا دینے میں اس کی سزا گناہ کے لحاظ سے رکھی ہے، گناہ کار کے لیے خود ایک مہربانی ہے، بلکہ اسلام نے اس حد تک مہربانی پر اکتفا نہیں کیا۔ واضح کر دیا گیا جب بھی محارب شخص گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لے تو وہ سزا سے مستثنیٰ ہے، صرف لوگوں کے وہ حقوق جو اس نے ادا نہیں کیے ان کا ذمہ دار ہے۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 34 میں اس بات کی دلیل ہے، اور صفحہ نمبر 185 میں لکھا ہے، انسانی معاشرے میں آسمانی قوانین کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ 5 بنیادی اور اہم چیزوں یعنی جان، عقل، مال، نسل اور لوگوں کی عزت و ناموس کو حملے اور تباہی سے محفوظ رکھے، کیونکہ ان 5 اہم موضوعات میں سے کسی ایک میں بھی کہیں کمی، زیادتی، جنگ، ہوریزی، انتشار اور شر و فساد کا موجب ہو سکتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ صرف امر و نہی کے ذریعے اس مقصد کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ صرف سزا کا خوف ہی ان کے امر و نہی کے اجر کا ضامن ہو سکتا ہے۔ عظیم اسلامی فلسفی ابو ریحان بیرونی کتاب تحقیق الملحد میں ہندوؤں کے عقائد و افکار کی شرح کے ضمن میں لکھتے ہیں، ان ہندوؤں کی مثال نصرانیوں کی مانند ہے، کیونکہ ان کے افکار کی بنیاد خیر و بطور کلی شر سے اجتناب کرنا ہے، مثلاً قتل و غارت گیری اور دوسری برائیوں سے دوری اختیار کرنا، یعنی کوٹ کے غاصب کو پیراہن پیش کرنا اور ایک گالی پر تمانچہ مارنے والے کو دوسرا گال بھی پیش کر دیا، نماز میں دشمن کے لیے دعائیں، خیر اور مغفرت طلب کرنا۔ بے شک یہ طریقہ ایک نیک اور پسندیدہ عمل ہے، لیکن دنیا میں رہنے والے سب کے سب فلسفی نہیں ہیں، بلکہ ان سے زیادہ تر گمراہ ہیں۔ شمشیر اور تازیانے کے بغیر ان میں استقامت پیدا نہیں ہوتی۔ اس زمانے میں جب قسطنطین فاتح نصرانی بنا تو اس نے شمشیر اور تازیانے کو حرکت دی، کیونکہ سیاست ان کے دو بغیر ناممکن ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر خداوند عالم نے قرآن مجید میں حکیمانہ انداز میں قصاص کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس آیت میں اس عقل مند افراد کو جو اپنی عاقبت کی فکر کرتے ہیں، زندگی کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں، مخاطب کیا اور بتایا گیا کہ انسانوں کی زندگی معاشرہ انسانی قصاص سے وابستہ ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص یہ جانتا ہو کہ قتل کرنے پر قتل کیا جائے اور قصاص کی خوفناک شکل و صورت قاتل کی کمینگاہ ہے تو وہ اپنا ارادہ بدل دیتا ہے، نتیجن اپنی جان کو قصاص سے اور دوسرے کی جان کو ہلاکت سے بچا لیتا ہے۔ اس حقائق کو
ایک طرف توجہ دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلام نے ان جیسے گناہوں مثلاً عمدن قتل، زنا کی تہمت، زنا چوری، لڑائی جھگڑا، شراب پینا، مرتد یعنی دین سے بچ جانے کی سزا کا واضح نسوخ تعین کیا ہے، جبکہ دوسرے مواد میں کوئی خاص سزا مقرر نہیں ہے اور سزا کی قسم مقدار کا حکم چھوڑ دیا ہے تاکہ وہ جرم کے زمان و مکان کے تقاضوں، جرم کے حالات کے مطابق سزا دے، کیونکہ اس طرح کے گناہوں کا ارتکاب معاشرے اور قوموں کی بدبختی اور پریشانی اور تزلزل کا باعث ہے۔ یہاں سے برہان قرآن کا پیام اختتام پذیر ہوا۔ ان حدود کے اعزا کی کیفیت کا روایت میں ذکر کیا گیا۔ اس سلسلے میں کافی کی ایک روایت میں عمرو بن عثمان بدامنی سے نقل کیا گیا کہ امام علی رضا علیہ السلام سے اس آیت انما جزاء الذین یحاربون کے بارے میں پوچھا گیا، کون سا کام ان 4 حدود میں سے کسی ایک کا موجب بنتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، جب خدا اور رسول کے ساتھ جنگ کرے، زمین میں فساد پھیلائے، کسی کو قتل کرے، اس کا مال لے لے، قتل کیا جائے اور سولی پر لٹکا دیا جائے۔ اگر لوگ اس کا مال لے لیں، کسی کو قتل نہ کریں، اس کا دایاں ہاتھ، بایاں پیر، ہاتھ اور دایاں پیر کاٹے جائیں۔ اگر تلوار اٹھائے اور خدا اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے، زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرے، لیکن کسی کو قتل نہ کرے اور نہ ہی مال لے جائے، تو تبعید شہر بدر کر دیا جائے۔ پوچھا گیا کس طرح تبعید شہر بدر کیا جائے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جس شہر میں جرم کا ارتکاب کیا ہے دوسرے شہر میں تبعید کیا جائے، اس شہر کے راستے رہنے والوں کو لکھا جائے کہ یہ تبعیدی ہے، اس کے ساتھ میل جول نہ رکھیں اور نہ ہی کوئی معاملہ کریں اور نہ کھائیں پیئیں یہاں تک کہ 1 سال تک اس کے ساتھ یہ سلوک رکھیں۔ چونکہ ہمارے زمانے میں ان حدود کا اجزا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس موضوع کی فروعات اور روایات، نقل و قوال اس کے موضوع سے متعلق تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی محارب پکڑنے جانے سے پہلے اپنے کردار پر پشیمان ہوں اور توبہ کر لے تو ذکر شدہ حد اس پر سے ساقط ہو جاتی ہے، لیکن اگر مال لے کر گیا ہے، وہ مال اس سے لے کر اس کے مالک کو دیا جائے۔ اگر قتل کیا ہو تو قصاص ہوگا، سوائے اس کے کہ صاحب حق اسے بخش دے۔